प्लीज 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 मोहतरम डॉक्टर खालिद इफ्तिखार साहब प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, किसी मर्ज का अगर इलाज करना हो तो पहले मर्ज मालूम होना चाहिए, और मर्ज ये है कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते हैं। हम रसूलुल्लाह को मानते हैं, रसूलुल्लाह की नहीं मानते। हम खुलफाए राशिदीन को मानते हैं मगर हम उनकी नहीं मानते। और मुझे कहने दीजिए कि हम कुरान करीम को मानते हैं मगर कुरान की नहीं मानते। ये बीमारी है, क्योंकि हम सिलेक्टिव बेसिस पे मानते हैं, और जिस उसूल को हम अपनाते हैं, मैं अपने पे रखकर कह रहा हूँ, आप पर रखकर नहीं कह रहा। हम प्रिंसिपल ऑफ कन्वीनियंस से गवर्न होते हैं। जो मुझे सूट करता है उसका मैं जिक्र भी करता हूँ, उसकी मैं तशहीर भी करता हूँ, उस पर मैं वाज भी करता हूँ, वगैरह वगैरह। अमल की बात है। मुफ्ती असहर शमसी साहब, सलाम तहसीन आपको, आपके रफ़क़ाए कार को, उन बच्चों को ख़ास तौर से। चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बचपन से हम और आप सुनते आ रहे हैं। जो बड़े नहीं सिखा पाते वो कभी कभी बच्चे सिखा देते हैं। आज इन बच्चों ने, और काबिल फ़ख्र पहलू इस प्रोग्राम का ये है कि अक्सरियत हमारी बच्चियों की थी परफॉर्मेंस में, जो नफी करती है उस दावे की और मुदावा करती है उसका कि ख़वातीन, इतनी बड़ी तादाद में मेरी बहनें बच्चियां माँ यहाँ बैठी हुई हैं, ये इस बात की ज़ामिन है, बात इस बात की तरफ इशारिया है कि यकीनन होश के हवाले से, हवा से खमसा के हवाले से एक तब्दीली का अमल सरात कर गया है, और तब्दीली हमें आपको देखने मिल रही है। मुफ्ती साहब, आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, आपने जिक्र किया कि आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेस का मसला है, लेकिन तारीख़ पर ज़रा नज़र दौड़ा लीजिए। जब से ये वसाइल की आमद शुरू हुई है, गौर से सुनिएगा, जब से ये वसाइल का अंबार शुरू हुआ है तब से इंतशार शुरू हुआ है। बड़ी अजीब सी बात मैं कह रहा हूँ। आज इदारे बहुत बड़े हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, बड़ी सहूलतें हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर इस्लाम फ़कीरी से फैला, गुर्बत में फैला, मुफलिसी में फैला। अल्लाह का काम अल्लाह करता है, अल्लाह ही करवाता है, अल्लाह ही उसकी ज़मीन फराहम करता है, अल्लाह ही उसके लिए जो कुछ भी दरकार होता है, उसकी ज़मीन जब अगर मिलती है तो वसाइल भी मिल जाते हैं। इसलिए यकीन रखिए कि जहाँ तक वसाइल का ताल्लुक़ है, वो यकीनन आपके रास्ते में उतने आते जाएंगे जितना अल्लाह तबारक व तआला ने आपका हिस्सा इस कार्य खैर में और आपके रफ़क़ा का रख दिया है। दो बातें बड़ी मुख्तसरन कहूँगा क्योंकि बहुत वक्त हो चुका है, लेकिन ऐसे मौके कम मिलते हैं, वो बातें कहनी चाहिए। देखिए, हमारा नैरेटिव ख़राब हो गया है। नैरेटिव सब समझते हैं, यानी हवा का उखड़ जाना, साख का बिगड़ जाना, राय का गदला हो जाना, और इन तीन नुकात की बुनियाद पे एक गलत परसेप्शन बन जाना। परसेप्शन बिगड़ गया है। न इस्लाम में कोई कमी कल थी, न आज है, और न अल्हम्दुलिल्लाह कभी होगी और हो सकती है। बिल्कुल साफ रखिए अपना ज़हन साफ। दूसरी बात, अगर यहाँ के साथ साथ यहाँ भी इस्लाम है, बुनियादी बात है। अगर जुबान पर सब कुछ है और कल्ब तक नहीं पहुंचा
اور قلب سے نسوں میں سراب نہیں کر گیا اور نیتوں میں داخل نہیں ہو گیا اور عمل تک نہیں پہنچا تو وہ تحریک نہیں نکلے گی جس کی مجھے اور آپ کو آج ضرورت ہے. مفتی اسد شمسی صاحب آپ یہ کام کر رہے ہیں. آخری بات کیونکہ قرآن کی بات ہے, آپ نے قرآن اکیڈمی کا نام آپ قرآن اکیڈمی بھی رکھ سکتے تھے. میں تھوڑا سا عربی کا طالب علم رہا ہوں اس لیے شاید یہ کہنے کی جرات کر رہا ہوں. آپ نے القرآن رکھا ہے. مجھے نہیں معلوم کتنے لوگ اس کا مطلب سمجھتے ہیں. عربی میں جب الف لام کا اضافہ ہو جاتا ہے الاسلام, اس کا مطلب ہے کہ دس از دی اونلی وے, نجات کا واحد راستہ یہی ہے. ایکسکلوسیوٹی آ جاتی ہے اور انکلوسیوٹی اس میں سے خارج نہیں ہوتی. خاص بات یہ تو القرآن کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہاں میسیج ہے ڈسکورنگ قرآن یونیورسل تھیمز, جو بچوں نے مختلف سٹوریز سے ڈائیلاگ سے اور ڈپکشن سے جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا. اسلام کا مطلب ہی یونیورسلزم ہے, اس لیے کہ خطاب مسلمان سے نہیں ہے یا ایھا الناس سے ہے. ہم نے مسلمان بنا رکھا ہے اس کو. ہم اپنے فنکشنز کرتے ہیں مسلمانوں کا یہ مسلمانوں کا وہ, ہر چیز کو مسلمان بنا کر چلتے ہیں. جبکہ حکم کیا ہے؟ ہر چیز کو انسان بنا کر چلو, ہر چیز کو انسانیت کے درمیان میں لے کر چلو. جب ہم خود ہی اس کو سکیڑ دیتے ہیں, اس کو شرنک کر دیتے ہیں تو شکوہ کس سے کریں؟ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے ایک خاص بات آپ سے کہتے ہوئے مفتی صاحب آپ سے گزارش کر رہا ہوں اور آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ میرا تعاون اس سمت میں خود بھی کام کر رہا ہوں. آج کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کو تعاون بھی دوں گا, آپ سے تعاون لوں گا بھی, اور ہم ایک ایسا گروپ تیار کریں گے جس کی آج کے وقت میں تیاری کی اور اس کام کے کرنے کی بہت سخت ضرورت ہے. دیکھیے قرآن کریم میں ہم قرآن کریم کو قرآن حکیم بھی کہتے ہیں. حکیم کا مطلب جو حکمت سے بھرا ہوا ہو. جہاد اور قتال قرآن میں بہت سی آیات ہیں. آپ یہ بچپن سے سنتے میں بھی آ رہا ہوں, تقریباً 70 کے قریب پہنچ رہا ہوں. بچپن سے کبھی 23 آیات کا تذکرہ ہوتا ہے, کبھی 23 سے زیادہ کا تذکرہ ہوتا ہے. بنیادی طور پر جہاد سے متعلق آیات کریمہ کا اور قتال سے متعلق آیات کریمہ اس وقت تمام دنیا میں, تمام سول سوسائٹی میں, تمام میجر تھنک ٹینکس میں اور تمام میجر آرگنائزیشنل گلوبل اور نیشنل اسٹرکچرز میں جو کہتا ہوں بڑی سوچ سمجھ کے کہتا ہوں, اس لیے غور چاہتا ہوں. ان دو چیزوں کا تذکرہ ہے. ہم اپنی بات رکھ نہیں پا رہے ہیں, یا تو ہمیں غصہ آ جاتا ہے. کسی سے پوچھئے, تو بس میں سمجھ گیا آپ کی بات, کسی سے پوچھئے تو یا تو جواب دیتا نہیں یا کہتا میاں گمراہ ہو جاؤ گے. سوال میاں کا نہیں ہے, سوال شرما جی کا ہے, سوال جوسف کا ہے, سوال کرتار سنگھ کا ہے. ہمارا تو ایمان ہے, ہم اپنے ایمان پہ جو ایمان سوال کرتا ہے وہ ایمان نہیں رہتا. ہمارا مسئلہ نہیں ہے. جب دعوت تمام انسانیت کو ہے اور یا ایھا الناس سے خطاب ہے اور یونیورسل میسج کی بات ہے, تو دوستو سوال اللہ کی عطا ہوتی ہے. سوال اللہ کی عطا ہوتی ہے. سوال غنیمت ہوتا ہے. اگر سوال آ جائے تو اس کو نادر موقع سمجھ کر اس کا جواب غصے سے نہیں, تکرار سے نہیں, احتجاج سے نہیں, بلکہ اس کا جواب ادراک سے, جس کو انگریزی میں انفرنس کہتے ہیں, جس کو ہندی میں تتھیاتمک کہتے ہیں, سبسٹنس جس کو کہتے ہیں.
اس سے ہمیں دینے کی کوشش کرنی چاہیے. تو مفتی صاحب اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آپ تمام شرکاء کو، آپ کو، آپ کے رفقائے کار کو اور وہ تمام معززین جو یہاں تشریف لائے اور اپنی مصروفیات کے باعث اب یہاں نہیں ہیں، ان سب کو اس میں شامل کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کار خیر میں برکت عطا فرمائے، غیب سے مدد فرمائے، اور جو تمام لوگ یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے ہر شخص آپ کے لیے ایک انجمن بن جائے، اور یہ تحریک جو ہے وہ آپ کی دن دونی رات چوگنی چاروں طرف بڑھے، چاروں سو بڑھے. اس کی ضرورت ہے، اور اس ضرورت میں اس بات کا لحاظ رکھیے. یہ آخری جملہ ہے آپ کے لیے، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اپنی گفتگوؤں کو اب ہمیں صرف اپنے تک نہیں رکھنا چاہیے. اپنی گفتگوؤں میں اب ان کو بھی شامل کریے جہاں مسائل پیدا ہو گئے ہیں. میں اس بات کا لحاظ رکھتا ہوں، جب بھی اغیار میں جاتا ہوں، اغیار اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہوں، یعنی اپنے برادران وطن میں جاتا ہوں، ہمیشہ کسی ایک موضوع کو لے کے جاتا ہوں اور اس موضوع پر کھل کے بات کرتا ہوں. لہذا اس تحریک کو اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بڑھائے، اور میں آپ کو اپنا ہر طریقے کا تعاون وہ ہوتا ہے جس کا ذکر کم کیا جاتا ہے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خواجہ افتخار صاحب. اب ہمارے پاس نماز میں صرف 20 منٹ کا وقت باقی ہے، ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں، اور میں